میں جو ہمارے اگلے مقرر ہیں وہ میرے دیرینہ رفیق کار، میرے ساتھی ڈاکٹر سید محمد طارق ندوی صاحب ہیں، جو ندوے سے فارغ ہیں، اور ندوے سے فراغت کے بعد آپ نے عربی زبان میں تعلیم حاصل کری جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، JNU سے، اور عربی زبان میں PhD کری، اور اس کے بعد دہلی یونیورسٹی کے قدیم کالج جو پہلے دہلی کالج کہلاتا تھا اور آج ذاکر حسین دہلی کالج کہلاتا ہے، اس میں شعبہ عربی سے وابستہ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، سینئر استاد ہیں، اور قرآن کو سمجھنے میں، اور جو دہلی میں ایک چھوٹی سی کوشش اللہ نے میرے ہاتھوں کرائی ہے، قرآن سینٹر جس کا نام رکھا ہے، جہاں سے مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو قرآن سے جوڑ سکیں، یعنی انہیں صرف ناظرہ قرآن سے ہٹ کے قرآن فہم بنا سکیں، انہیں سمجھا سکیں قرآن کا میسج کیا ہے، اور کس طرح کی زندگی گزار کے، یا کس طرح کی زندگی گزارنے کا نام مسلم ہونا ہے۔ تو اس میں شروع سے میرے ساتھ شریک رہے ہیں، تو میں ڈاکٹر سید محمد طارق ندوی صاحب سے اب گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطبہ پیش کریں۔ تشریف لائیں طارق صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس اہم پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کون ہے۔ گویا ہم ایک خاص انداز میں اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تعارف میں ہماری گفتگو کا سورس سر دست صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہے کون، اللہ کا اور انسان کا تعلق کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم کیا کریں جس سے وہ راضی ہوگا، اور ہمیں کن باتوں سے بچنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر سی صورت ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ جس سے واقف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب اس میں ایک لفظ بیان کر دیا گیا کہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، احد ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسرا وصف، ایک دوسری چیز بیان کی گئی ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ڈیپینڈنسی کسی اور پر نہیں ہے۔ ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری حمد و ثنا جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ اس کی بھی اس سے ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اور جو بڑی اہم اسی صورت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد، یعنی تخلیق کا جو نظام، کریشن کا جو نظام، جو ایک عام زندگی میں جس کو ہم دیکھتے ہیں، انسان کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، پودوں کی پیدائش یا نسل کا بڑھنا، اس نظام سے وہ مبرہ ہے اور اس سے بہت ہی دور ہے۔ اب یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پہلی جو اللہ تعالیٰ کے جب ہم نام لیتے ہیں اس کے 99 ناموں کا ذکر آتا ہے جو اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہاں پہ سر دست ہم چند چیزوں پہ فوکس کریں گے جن سے ہمیں اس کی ذات کے سلسلے میں ایک خاص تعارف ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہو جائے اس کے بارے میں۔ ایک صفت جو آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خالق۔ اللہ کریٹر ہے، اللہ خالق ہے۔ یہاں جو ہائی لائٹڈ آیات ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی تخلیق کو پہلی بار وجود بخشتا ہے اور پھر دوبارہ بھی اسی تخلیق کو وہ وجود بخشے گا۔
اب ذرا سے ہم پیچھے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جہاں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں پہ اس بات کو بڑی وضاحت سے رکھا گیا ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں؟ متقی اس شخص کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے، اور پھر اسی تسلسل میں بیان کیا گیا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے سلسلے میں ان کے اندر یقین پایا جاتا ہے۔ تو گویا اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ان کی پیدائش بھی اللہ نے کی ہے۔ اب جب آخرت ہوگی، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری موت ہو جاتی ہے، ہماری جو جسم ہے، ہماری باڈی ہے، وہ ایک دوسرے سے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، یا کسی بھی شکل میں وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا ہے، پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ اس کا وجود ہے، لیکن کیا اس کے وجود کو ہم اپنی ان آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس کی گرفت میں، اس کی معلومات میں تمام چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی دو صفات ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی لطیف باخبر ہے، یعنی اس کے دائرے میں تمام چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں کی لیمیٹیشنز کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم رات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، رات میں بغیر روشنی کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بعض مخلوقات میں سے بعض ایسی بھی ہیں جو بلا تکلف آسانی کے ساتھ میں رات کے اندھیروں میں دیکھ سکتی ہیں، بعض وہ ہیں جو دن میں دیکھ نہیں سکتی ہیں اور رات میں بآسانی دیکھ سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی، مختلف ٹولز اس نے ایجاد کی جن کے توسط سے وہ رات میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اس نے اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، لیکن ہماری ان آنکھوں سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے گرفت سے ہم لوگ کبھی بھی ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم صفت ہے اللہ کے تعلق سے کہ وہ رب ہے۔ ان آیات کو جو بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ان آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے لفظ رب کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، رب کہتے کسے ہیں۔ عام مفہوم میں رب کا ترجمہ یا مفہوم اس کا اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، رب ایک ایسی ذات جو تمام ضرورتوں کی تکمیل کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے ربۃ البیت، ہوم میکر کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں، جو خاتون گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں ان کو ربۃ البیت کہتے ہیں، کیونکہ وہ تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتی ہیں۔ ایک عربی کا لفظ ہے اور ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور یہاں پہ ان دو آیات میں پیش کیا گیا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اور پھر مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کا میں مسلم ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، حضرت آدم کو، ان کی شریک حیات کو اس دنیا میں بھیجنے کی بات کی، ان کی اولاد سے عہد لیا جس کو ہم عہد الستو کہتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ نے کچھ باتیں بڑی وضاحت سے رکھی کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس ہدایت کو تم مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں کے ساتھ میں، زمانہ اور زبان، مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے پاس بھیجا۔ یہاں پہ بطور مثال صرف ہم نے 3 انبیاء اور 3 اقوام کا ذکر کیا ہے۔ ایک طرف حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، اور اس کے بعد میں تین اقوام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف قوم عاد ہے، ایک طرف قوم سمود ہے، اور دوسری طرف مدین کی طرف بھیجا گیا ہے شعیب علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے جب ہم نے سلائیڈیں اوپر نیچے کی ہیں، 3 آیتوں میں الفاظ جو ہائی لائٹڈ ہیں ایک ہی جملہ ہے، یا قومی اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ۔ تو یہ بھی پیغام ہے، ایک طرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ لطیف ہے، اور اس نے اپنا جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام بھی ایک ہی ہے۔ وہ پیغام مختلف زبانوں میں آیا ہے،
اور مختلف زبانوں میں آیا ہے، یعنی ٹائمز اور پیریڈ بھی ڈفرینٹ ہیں اور بہت سارے ہیں، اور اس طرح جو لینگویجز ہیں وہ بھی جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں بھی پیغام اللہ کا اسی انداز میں آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہم کو عطا کی ہیں۔ ان صفات میں اللہ نے جب وہ ہمارا رب ہے تو اس نے ہماری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان فراہم کیا ہے۔ اس زمین میں کس طریقے سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں اس کے لیے اس نے سامان فراہم کیا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی کی اہمیت کو ہم یہاں پہ بہت ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن صرف اس آیت کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا۔ نبات کو کہتے ہیں ویجیٹیبلز، یعنی جو گرینری ہے، جو تمام چیزیں ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہمارے اور دیگر جو جاندار ہیں اس کائنات میں، اللہ نے ہر ایک کی رزق کا سامان اس دنیا میں مہیا کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک خاص انداز ہے گفتگو کا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کسی بھی بات کو قرآن تھوپتا نہیں ہے، امپوز نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سمجھاتا ہے کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے اور وہ راستہ اس طرف جاتا ہے۔ راستہ تمہارے سامنے ہے، جس راستے کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو اسے سمجھ لو، لیکن تھوڑی سی ہماری جو باتیں ہیں ان کو بھی سمجھ کے غور و فکر کر لو۔ اب اسی غور و فکر کے انداز کو قرآن مجید میں یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے، قل من یرزقکم، آپ لوگوں سے پوچھیں، من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ اب آسمان اور زمین سے جو رزق حاصل ہوتا ہے اسے بھی مختلف لیمن بھی سمجھنا چاہے، اس کے انداز میں سمجھنا چاہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں اللہ نے مختلف علاقوں میں مختلف صلاحیتوں، مختلف کوالٹیز کے ہمارے لیے فوڈ پروڈکٹس اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، مختلف موسم عطا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، رزق کون دیتا ہے؟ ہمارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کس کی عطا کی ہوئی ہے اور کس کے قبضے میں ہے؟ زندگی جو ہم جسے سمجھتے ہیں، موت اور زندگی، یعنی اللہ وجود میں کیسے بخشتا ہے، کون بخشتا ہے، اور وجود کے بعد اس وجود کو ختم کون کرتا ہے، اور اس پورے نظام کو چلاتا کون ہے؟ یہ سوال اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں اس سوال پہ غور کریں اور اپنے اطراف میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بلا تکلف کہیں گے فَسَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے اللہ، ایک ہی لفظ نکلے گا کہ اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات۔ جب یہ اللہ کی صفات ہیں تو بہرحال اس کا تقاضا بھی کچھ ہے۔ اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے قرآن میں ایک اور آیت ہے، بڑی آسان سی ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ اشارہ نہیں بڑی وضاحت سے ہے، تم اپنی نگاہوں کو اوپر کی طرف دیکھو، اپنے اطراف میں دیکھو کہ جو آسمان ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو رابطہ ہے اور دونوں کے درمیان میں جو بیلنس ہے، یہ جو نظام ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ جو اس نظام کو بنانے والا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، وہ زیادہ سپریم ہے، یا پھر وہ جو اس کی قدرت ہی نہیں رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، ان کو مضبوطی سے جما دیا، اور بہت سارے سامان ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جو چوپائے ہیں ان کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انسان کے سروائیول کے لیے اور انسان سے متعلق جو اشیاء ہیں ان کے سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس پورے نظام میں چیزیں مرتب کر دی ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام میں چیزوں کو ہمارے لیے بنا کے سنوار کے پیش کر دیا ہے۔ بہت ہی دو بنیادی چیزیں ہماری زندگی کی ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہے پانی اور دوسری چیز ہے آگ۔ افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم النار التي تورون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، پانی جو استعمال کرتے ہو، کیا تم اسے دیکھتے ہو؟ کیا اس پہ غور کرتے ہو؟
یا جو آگ تم جو جلاتے ہو سلگاتے ہو کیا تم اس پہ غور کرتے ہو؟ یہ ایک بہت ہی آسان سی زبان میں آسان سا سوال ہے، اور اس سوال پہ اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب سمجھ میں آتے ہی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہاں یہ جو مخلوق ہے، یہ پانی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، یقینی طور پہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اور پھر بلا تکلف اگر ہم ان الفاظ سے واقف ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ کے الفاظ نکل جائیں گے، زبان سے ادا ہوں گے، اور اندر سے آواز آئے گی یقینی طور پہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جب یہ تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ میں اللہ کے وجود کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ صلاحیت ہے، اس کو ہم استعمال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے کو ملاحظہ کریں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ جو پانی ہے وہ کون دیتا ہے؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکرگزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو یعنی اس کی اصل کو تم نے پیدا کیا ہے، اس کے سورس کو تم نے بنایا ہے، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو۔ یہ صفات کے سلسلے میں ایک بہت ہی مختصر سی ایک آیت ہمارے سامنے اور بھی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اس نے قرآن کو بھیجا ہے؟ اس سے پہلے مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں اپنی کتابیں اور اپنا پیغام کیوں نازل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب سلامتی کے تصور کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ابھی پچھلی گفتگو میں باتیں آئی سامنے کہ قرآن مجید کے نظام پہ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم فساد سے اپنے آپ کو یقینی طور پہ بچائیں گے۔ فساد کی جتنی شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ زبان کا فساد کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کے بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ جب یہ بگاڑ نہیں ہوگا تو سلامتی ہماری اس زندگی میں بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد میں جو آخرت کی زندگی ہے وہاں بھی سلامتی اس کے نتیجے میں مل جائے گی۔ لیکن یہاں بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ سلامتی کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ محض دعائیں مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے، تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پہ یہ سلامتی مل سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیٹ اگر بھرنا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دینی ہوتی ہے، اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو ہمیں حرکت دینی ہوتی ہے، اور غذا کی فراہمی کے جو بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان اسباب کے استعمال کے بعد میں جو غذا جو فوڈ ہم کو ملتا ہے اس کو ہم کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے، تب جا کے ہماری بھوک ختم ہوتی ہے۔ ہمیں کسی خاص سبجیکٹ کو اگر سیکھنا ہے، اس میں ایکسپرٹائز حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم خود جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ چیز ہم کو ملتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں، اس زمین میں کوئی بھی چیز کسی کے لیے خاص نہیں رکھی ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو جتنا آگے بڑھ کے حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ سے؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، لے کے چلتا ہے آگے، لیکن کس کو؟ جو چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اس بات کے لیے ایفرٹ لگاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے، بس اوقات ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ ہم بلا تکلف اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہتے بھی ہیں بس اللہ کی یہ مرضی تھی۔ بلا شبہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن ہمیں قرآن کی ان آیات کو بھی نہیں بھلانا چاہیے جہاں پہ اللہ کہتا ہے الہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ یہ تو تزکیے کا عمل ہے، یہ انسان خود کرتا ہے، اور یہ کوئی قول کسی قائل کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا قول ہے جو محفوظ ہے اور ہمارے سامنے مذکور ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ قوت اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو کریٹ کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی آسانی سے وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
پہلی چیز وہ خالق ہے، بدیع السماوات ہے، یعنی جو آسمان اور زمین ہم دیکھتے ہیں ان کی شروعات کرنے والا وہی ہے، خالق اول وہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، جب بھی وہ کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس کے پاس میں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ لیکن یہاں میں بھی تھوڑا سا ٹھہر کے ایک چیز سمجھنی چاہیے، کن فیکون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا ہے، ہم اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو پیاس کو ختم کرنے کے لیے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں گے۔ پیاس اللہ کی دی ہوئی ہے، پیاس کو ختم کرنے کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں، اور جو اس کے لیے جو اشیاء مطلوب ہیں، درکار ہیں، وہ چیزوں کا استعمال بھی لازمی ہے۔ تو اللہ نے تخلیق کا کن ایک پورا نظام ہے، کن، اور اس نظام کی تکمیل وہی فیکون ہے۔ اللہ کی اور بھی صفات ہیں، فالق الحب والنوا، جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، جو دانے ہوتے ہیں، جو سیڈس ہیں، ان کے اندر سے جو اسپراؤٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں درخت نکلتا ہے، کہیں پھل، کہیں پھول، کہیں پودے، وہ تمام چیزیں بھی اللہ ہی ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ صلاحیت ان چیزوں میں وہی ودیت کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی دیتا ہے۔ جب صبح نکلتی ہے، رات ہوتی ہے، یعنی سورج کی جو گردش ہے، زمین کی گردش ہے، یہ تمام چیزیں، ان تمام کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے، اللہ کی صفات ہیں، وہ خالق ہے، وہ لطیف ہے، وہ رب ہے، ہماری تمام ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اب اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں کچھ اجر ملے گا، اگر کچھ اور کرتے ہو تو اس کا اجر کیسا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ابھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے لیے قرآن کے اور بھی آیتیں، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو تاکہ دیکھو انجام کیسا ہوا تھا۔ انجام میں یہاں اس طرف اشارہ خاص طور پہ ہے کہ اگر ہم اپنے طاقت، اپنے ذوق، اپنی قوت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھیں، اس غلطی میں پڑ جائیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور اللہ کی بات نہ مانیں، تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، پہلے بھی لوگ آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ اور فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکشی کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اسی زندگی کو ترجیح دے گا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو نفس کو کنٹرول میں کر لے گا، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں ہے هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہی دے گا جو ہم کریں گے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کے نتائج ہوں گے۔ اب خلاصہ کیا ہے، جب یہ اللہ کی تمام صفات ہمارے سامنے آ گئیں، جب یہی ہے وہ رب، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، سو یہی ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے پیش خدمت ہے کہ یہی اللہ ہے تمہارا جو حق ہے، اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ اب ہم بطور انسان جب ان آیات کو، ان صفات کو دیکھتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک مسلم بن جاؤں اور قرآن کی اتباع میں لگ جاؤں۔ یہاں آخر میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بس اوقات انسان جب حق پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ناحق اور باطل طاقتیں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اذیتیں ذہنی اور جسمانی ہو سکتی ہیں سامنے، تو اس سلسلے میں اللہ نے کہا ہے جب انسان ایسا کر لیتا ہے، ایمان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو ہمارے اس نظام کے تحت اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور اصل وہی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بہت تفصیل میں اب نہیں جائیں گے، اب شکریہ کے کلمات ادا کریں گے، اور امید ہے کہ اللہ کے سلسلے میں مختصر تعارف ہم سب کے لیے نافع ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ندوی صاحب، آپ نے تو اپنے حصے کا وقت کم لیا، غالباً اگلے مقرر کے لیے چھوڑ دیا ہے، جزاک اللہ۔ لیکن بڑی اہم باتیں، اور دیکھیے چیزیں کس طرح مربوط ہوئی ہیں کہ عبد المجید پاریک صاحب نے اس رسول کا تعارف کرایا قرآن کے تناظر میں، کیونکہ آپ کا جو موضوع تھا جس کو میں شروع میں نہیں بتا پایا تھا، معذرت خواہ ہوں، کہ آپ کا موضوع جو تھا آج کا پریزنٹیشن کا وہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی تناظر میں، تو انہوں نے رسول پاک کو قرآنی تناظر میں بیان کیا، ان کی سیرت کو بیان کیا، اور آپ نے اللہ کے بارے میں بتایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس معنی کر بھی کہ اللہ کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، دل سے اس کی بندگی میں ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ ایک تھوپا ہوا تصور نہیں ہو سکتا، ایک لبادہ نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا،
بلکہ یہ ایک اندر اتری ہوئی ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، ایک احساس ہے۔ اور اس میں دو چیزوں کو میں خاص طور سے پھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے فرمایا، کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف، ہمیں امن کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ امن کا گھر جو ہے یہ یقیناً کس طرح دعوت دیتا ہے، یدعو کا لفظ جو ہے، کیونکہ وہ دعوت اس طرح دیتا ہے کہ اس نے جو کتاب ہدایت دی ہے اس کے احکامات پہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں، تو ہمارے نفس میں، ہماری ذات میں جو کیفیت امن کی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے جس طرح کا ہمارا کردار وجود میں آ جائے، جس میں ہماری بول چال بھی ہے، ہمارے اعمال بھی ہیں، کہ اس سے کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچتی، ضرر نہیں پہنچتی، یعنی ہم ایک مومن ہونے کے ناطے امن کو انشور کرتے ہیں، کیونکہ مومن لفظ جو ہے اس کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو امن کا ضمانتی ہو۔ یقیناً اللہ پہ ایمان رکھنے والا، اللہ کے احکامات پر چلنے والا بھی مومن ہوتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے اللہ کی تعریف میں اتنی چیزیں بیان کری، اسی طرح مومن جو ہے اس کی صفات میں، اس کے ڈیفینیشن میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ امن کا ضمانتی ہوتا ہے۔ تو یہ امن جو نصیب ہوتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پہ چل کے ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات پہ جب ہم چلتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں امن نصیب ہوتا ہے، ہمارے چاروں طرف امن رہتا ہے، بلکہ اس سے ہمارا نفس بھی اس درجے کو پہنچتا ہے، ہماری شخصیت اس درجے کو پہنچتی ہے کہ جس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ہمیشہ کا سلامتی کا گھر اور ٹھکانہ یعنی جنت ملے گی۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ زد زبان ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو دونوں کا جواب ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی تھی۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی جس چیز کو ہم کہتے ہیں، در حقیقت یہ اس کے قوانین کا نظام ہے۔ مثال طور پہ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس کے لیے یقیناً وجہ میری وہ بدعمالیاں رہی ہوں گی جس پہ میں چلا ہوں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکامات اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اس کام کو کریں، اس طرح کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو ہم یا تو اپنی منمانی طریقے سے کریں، یا جو ہمارے گھر میں، خاندان میں، سماج میں ہوتا ہے ہم اس طرح سے کریں۔ یہاں کہیں پہ بھی اتباع قرآن کی نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات کی یا ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کی اتباع سے آتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کے احکامات کے حساب سے کسی بھی کام کو نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ فوری خرابی آپ کو نہ دکھ جائے، بعد میں دکھے، نتیجہ ملتوی ہو سکتا ہے، دیر میں آ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی بھی کام کو کرنے کا نتیجہ اچھا آ ہی نہیں سکتا، یہ بات طے ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مرضی جو ہے اس کے قوانین کا سسٹم ہے، اس کی مرضی قطعی یہ نہیں ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچے، وہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے اور آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے سماج کے اپنے طریقے یا جس چیز کو آپ اپنے مذہب کے نام پہ پریکٹس کرتے ہیں اس کے راستے پہ چلتے ہیں اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا تھا، بلکہ آپ نے اپنا نقصان کیا۔ انی ظلم تو نفسی، میں نے اپنے اوپر نفس پہ ظلم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں صحیح راستے پہ نہیں چلا۔ لیکن اکثر تو ہمیں زندگی میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جن عقائد پہ اپنے ٹکے ہوئے ہیں اس پہ ہمارے ہاں اتنی کٹر پن اور جہالت ہوتی ہے۔ جہالت سے مراد ہے میری یہ عربی والی جہالت ہے کہ جمع رہے آدمی اس پہ ضد کے ساتھ کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، بس دوسرا غلط نہیں ہے، کوئی دلیل کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو ایسے میں نتائج جو ہوتے ہیں وہ غلط ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو خیال رکھیں کہ اللہ کی مرضی تو ہمارے حق میں ہمیشہ اچھی ہے، جبھی ہمیں کتاب ہدایت بھیجی، انبیاء بھیجے جنہوں نے عملاً ان کتابوں پہ عمل کر کے دکھایا، لیکن اگر ہم ان ہدایتوں کو لپیٹ کے جزدان میں اوپر رکھ دیتے ہیں، نہ ان کو سمجھتے نہ ان پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی میں اچھے نتائج محض دعا کر کے ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ دعا کرنے سے پہلے اس راستے پہ،
اس منزل کی طرف صحیح انداز سے اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کروں گا ڈاکٹر طارق صاحب